بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا لسان صدق في الآخرين والحقني بالصالحين واجعل لي من ورثة جنة النعيم صلوات صلوات اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی سورہ مبارکہ شعراء کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ پروردگار عالم نے ان 3 آیتوں میں حضرت ابراہیم کی دعا کو بیان کیا ہے۔ تاریخ ابدیت میں یا نام بڑا ابراہیم کا ہے یا کام بڑا حسین کا ہے۔ تاریخ ابدیت میں میں تو سمجھتا ہوں نا کہ 2 رکعت نماز اگر اچھی پڑھ لی تو میں اللہ کا بندہ ہوں جی۔ اللہ بعض لوگوں کو مصلی پہ ملتا ہے اور بعض لوگوں کو تو مکے میں بھی نہیں ملتا، تو ضروری نہیں ہے کہ مصلی پہ جائیں تو اللہ، یہ جو اوقات نماز ہیں یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں کہ اللہ فجر میں ملے گا، پھر ظہر میں ملے گا، عصر میں ملے گا، مغرب میں ملے گا، عشاء میں ملے گا۔ یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی یاد رہے، یہ ہے بندگی۔ یاد الہی، ذکر الہی اگر توجہ ہے، ذکر الہی اگر غالب رہے اور ہر حال میں اللہ یاد رہے تو یہ ہے بندگی۔ انتہائی خوشی میں بھی اللہ یاد رہے اور انتہائی غم میں بھی اللہ یاد رہے۔ جب خوشیوں پر خوشیاں مل رہی ہوں تب بھی اسے یاد رکھا جائے، یہ ہے بندگی۔ اور جنازوں پر جنازے اٹھائے جائیں تب بھی وہ یاد رہے۔ چہلم کے موقع پہ جو مٹیاری کے مومنین مولا حسین کی یاد میں حادثے کا شکار ہوئے اور کیونکہ اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی جانوں کو دیا تو شہادت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ یاد الہی، ہر جگہ یاد الہی، ہر حال میں اللہ کی یاد۔ بات یہ ہے کہ
میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ مصیبتوں کے بڑھنے پر اللہ کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ مصیبتیں بڑھتی ہیں تو سجدے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا گھرانہ ہے۔ لہذا کاروبار کرتے وقت بھی وہ یاد رہے، دکان پر بھی وہ یاد رہے، آفس میں بھی وہ یاد رہے، ہر حال میں جب وہ یاد رہے تو یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی۔ اب بندگی کی تاریخ میں جو کارنامہ، جو ہنر حضرت ابراہیم نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، بکریاں چرانے نکلے۔ اچھا عجیب حسن ہے، اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں، 2 پیغام دیے ہیں اللہ نے نبیوں سے جانور چروا کر۔ ایک پیغام تو یہ دیا کہ مزدوری کرنے میں، محنت کرنے میں شرم نہ کرنا۔ جب میں اپنے نبیوں سے محنت کرواتا ہوں تو تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے عزیزو، جانور کو سنبھالنے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جانور سنبھالنے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کا اعصاب مضبوط ہو۔ اللہ نے نبیوں سے جانور اس لیے چروائے کہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے، تاکہ انہیں باشعور بنائے۔ حوصلہ چاہیے نا۔ جانور چلا رہے، ایک مرتبہ اللہ کے حضور فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرے خلیل کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ کہ یہ میری راہ میں اپنے سارے جانور، اپنا سارا مال، اپنا سارا سرمایہ دینے کو تیار ہے، جا کے آزما لو۔ برابر سے گزرے جبریل ذکر پڑھتے ہوئے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو امام حسین شوق سے پڑھتے تھے۔ جی سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سنا دوں۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حسین سفر حج پر تھے، میں نے اپنا قافلہ ان کے قافلے کے پیچھے لگایا، اور جہاں وہ قیام کرتے تھے کچھ فاصلے پر میں بھی خیمے لگا لیتا تھا۔ ایک رات کا قیام تھا تو مجھے میرے نوکروں نے بتایا کہ حسین ابن علی آدھی رات کو خیمے سے نکلے ہیں، تو میں نے اپنا مسلح اٹھایا اور میں اس طرف گیا جہاں حسین صحرا میں جا رہے تھے۔ تو کچھ فاصلے پر میں نے بھی اپنا مسلح لگا دیا اور حسین حالت عبادت میں تھے، اور جب سجدہ آخر نماز شب کا کرنے لگے تو حسین کی زبان پہ یہ ذکر کثرت سے جاری تھا، سبوح قدوس وربنا ورب الملائکۃ والروح۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اہل سنت کی روایت ہے کہ حسین کے ان کلمات کے ساتھ صحرا کے کنکر بھی کلمات پڑھ رہے تھے، اس ذکر کو دہرا رہے تھے۔ یہ ذکر الہی جبریل کہتے ہوئے برابر سے گزرے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے سنا نا کہ ذکر الہی کوئی کر رہا ہے، اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا جچا ہوا سجا ہوا جملہ ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کان کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کے، کہنے لگے یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہے، تم کون ہو؟ تو جبریل کہنے لگے کیا تمہارے اللہ کا ذکر صرف تم کرتے ہو اور کوئی نہیں کرتا؟ کہا نہیں، تم جو ذکر کر رہے ہو وہ بڑا نادر ذکر ہے، بڑا منفرد ذکر ہے، ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ اب وہ مال کا امتحان شروع ہوا نا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جتنا مال ہے، جتنے جانور ہیں، ان میں سے 3 حصہ دے دوں گا۔ جی جبریل نے ذکر سنا دیا، انہوں نے مال دے دیا۔ پھر کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہنے لگے آپ کیا دو گے؟ کہ جتنے بچ گئے آدھے دے دوں گا۔ جیسے ہی جب جبریل نے پھر یہ ذکر سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہ آپ کیا دو گے؟ کہ جتنے بچے ہیں سب دے دوں گا۔ جملہ کہہ دوں، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہم سے نہیں کہو کہ امام حسین کے نام پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں۔ عشق حسینی کا تقاضا ہے کہ ان کے نام پہ خرچہ کیا جائے۔ سارا مال حضرت ابراہیم نے جبریل کے حوالے کر دیا۔ کہ ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہ آپ دو گے کیا؟ کہ میں اس نام پر جان دینے کو تیار۔ کہا اے ابراہیم ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے تھا،
ہمیں تمہارا دل چاہیے تھا. تم اللہ کی خاطر مال سے دل اٹھا سکتے ہو، یہی تمہارا امتحان اور یہی کامیابی. سارے جانور واپس کر دیے. امتحان بڑھا تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا. انتہائی اطمینان کے ساتھ چکر کھانے کے باوجود ٹوکری میں بٹھا کر، منجنی جسے کہتے ہیں جی، ایک بڑی ٹوکری منجنی، اس میں بٹھا کے اتنے چکر دیے گئے تاکہ پھینکنے میں آسانی ہو. اتنے چکر کھانے کے باوجود بھی ذکر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جب جانے لگے آگ کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے تھے، وہ ٹوکری اڑتی ہوئی جا رہی تھی، تو جبریل نے آ کر کہا هل لك حاجة یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تو انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے ہے تمہیں حاجت؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی. کہنے لگے پھر مجھے بتا دو کہ میں جا کر اسے بتا دوں کہ تمہاری حاجت کیا ہے. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، مجھے اور آپ کو تو وسیلے کی ضرورت ہے، کوئی تو ہوگا جو ڈائریکٹ ہوگا اور اتنا بلا واسطہ ہوگا کہ پردے کے پیچھے سے جب سلام کی آواز آئے گی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. وہ کیفیت کے جہاں جبریل کا گزر بھی نہیں ہے، کوئی تو ہوگا جو ڈائریکٹ ہوگا. تو میری اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ اس سے جڑ جاؤ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. بھائی مجھے نہیں پتا کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے اچھا دروازہ نہیں ہے، یہیں سے جنت کا راستہ بنتا ہے. عجیب بات ہے، عجیب حسن ہے. اور ایک تنقید بھی کروں گا اور ایک نقد بھی کروں گا، ایک گلہ بھی کروں گا. عجیب بات نہیں ہے، دنیا میں علی چوتھے نمبر پر اور آخرت میں پہلے نمبر پر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جب آخرت میں سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے، بچے تو جنت دلوائیں گے، زوجہ بخشوائیں گی، جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں ہیں. جنت میں ہوا چلتی ہے تو ہوا چلنے کی آواز ہی علی علی ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں محشر میں علی میرے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے چلوں گا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے، آپ سرکار ہیں، آپ علی کے بھی مولا ہیں. فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا، علی یون صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے اور علمدار لشکر کے آگے چلتا ہے. اللہ اکبر. عجیب بات نہیں ہے، دنیا میں چوتھے نمبر پر. لیکن الحمدللہ عزیزان گرامی، آپ کا یہ جو مقدمہ ہے نا، جو آپ محفل اور مجلسوں کی صورت میں اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، یہ مقدمہ فیصلہ آنے والا ہے. فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے. میرے عزیزوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. میرے جان میرے عزیزوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت ہی مضبوط عالم دین نے کتاب لکھ دی ہے جی، خلافت بلا فصل علی، خلافت باطنیہ بلا فصل علی. علی خلافت باطنی میں بلا فصل ہے. میں کل ابھی شاہ صاحب سے بیان کر رہا تھا، ابن حسین شاہ صاحب کے یہاں محفل پڑھی رات کو ملتان میں. تو ان کے چچا جو سفیر بھی رہے مختلف ممالک میں اور ایک بڑی شخصیت، شاہ صاحب وہ فرمانے لگے کہ میں مصر میں بھی ایمبیسی میں رہا، تو 88 سال کی عمر ہے، بہت بزرگوں میں سے ہیں. تو کہنے لگے میں مصر میں رہا تو شیخ شلتوت کے ہاں 6 مہینے تک ان کے جو روزانہ ایک درس ہوتا تھا جس میں سوال جواب ہوتے تھے. شیخ شلتوت یعنی مصر الازہر یونیورسٹی کے کہہ لیجئے کہ وائس چانسلر، اور جنہوں نے نصاب بنایا 55 سال پہلے، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا. ایک چیئر انہوں نے الازہر یونیورسٹی میں فقہ جعفریہ کی رکھوائی.
انہوں نے کہا پانچوں فقہوں میں کسی ایک پر بھی عمل کر لو گے مسلمان رہو گے. اور فقہ جعفریہ 4 فقہ تو پہلے ہی تھی نظر میں، 5ویں فقہ جعفریہ کی تعلیم بھی نصاب کا حصہ بنائی. انہوں نے کہا جو بھی فقہ جعفریہ پہ عمل کرے گا وہ گویا ان کے مطابق، فتوے کے مطابق وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے فقہ حنفیہ پہ عمل کر لیا، فقہ مالکیہ پہ عمل کر لیا. یعنی یہ 5 فقہ ہیں. انہوں نے سب سے پہلے 55 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ اسلامی فقہ 5 ہیں، 4 فقہ اسلامی نہیں، 5 فقہ اسلامی ہیں. تو پھر روزانہ ان کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا اور سوال جواب کا دور بھی رہتا تھا. کہنے لگے میں 6 مہینے تک وہاں ان کے درس میں جاتا رہا اور انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ جب بھی آیا کرے اسے مجھے ملوایا کرو. تو کہنے لگے ایک دن میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہیں یا چوتھے؟ کیا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ یہ اندازہ ہے مٹیاری میں سادات جو ہے وہ سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں. یہ حسن ہے نا، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. اس میں گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. اور مجھے اللہ کا میرے اوپر کرم، مولا حسین کا کرم یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں بری بھی نہیں لگتی. آرام سے بات ہو، پیار سے بات ہو، طریقے سے بات ہو، معقول بات ہو، علمی. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. بھائی ان کا جملہ رات کو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں کہیں پڑھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. بہت متقی، پرہیزگار، بہت ہی مضبوط ایک قابل شخصیت. فرمانے لگے میں نے شیخ شلتوت سے پوچھا کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں یا پہلے؟ تو بڑا حسین جملہ شیخ شلتوت نے کہا. بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں شیخ شلتوت کا نام. آیت اللہ برجردی کا دور ہے، ہمارے ہاں آیت اللہ برجردی ہیں، ادھر شیخ شلتوت ہیں. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے ایک لمبی سی سانس لی اور کہنے لگے کہ خلیفۃ المسلمین علی چوتھے ہیں، خلیفۃ الرسول پہلے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. دقت فرمائی آپ نے. حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے حل لک حاجۃ یا ابراہیم. حضرت ابراہیم کی آواز آئی ہاں مگر تم سے حاجت نہیں ہے. کہا پھر کس سے؟ کہا اسی سے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر بتا دو، آپ بتا دیں تو جا کر میں پہنچا دوں. تو فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی. اس کی توجہ میری طرف ہے، یہی تو حاجت ہے. میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. اب حاجت کیا رہ جاتی ہے؟ یقین جانیے جب حسین کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہ جملہ احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اس وقت محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس مسلک دین دھرم سے بھی ہوں، جو بھی ذکر حسین کی محفل میں بیٹھتا ہے فطرس جا کر کہتا ہے امام حسین کو کہ وہاں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. اور مولا حسین کی توجہ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مولا کو یاد کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کچھ کم اعزاز ہے کہ مولا کی توجہ ہماری طرف ہو گئی. محفل کے اختتام پہ میں نے اس جوان سے پوچھا کوئی حاجت تھی؟ کہ اس سے زیادہ اور کیا حاجت ہوگی کہ حسین نے دیکھ لیا. اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ مولا نے دیکھ لیا. حضرت ابراہیم جیسے یہ کہہ کر آگ کی طرف بڑھے، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. آگ ٹھنڈی پڑ گئی. آگ جل رہی تھی مگر اثر نہیں کر رہی تھی. یہ ابراہیم کی جان کا امتحان. انسان کے پاس سب سے قیمتی شے اولاد ہے. اپنی جان بھی اولاد پہ قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی اولاد پہ قربان کر دیتا ہے، اولاد کو قربان نہیں کرتا. کہا اے ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. چھری رکھ دی. مگر جہاں حکم الہی کے پابند تھے وہاں انسان کامل بھی تو تھے، لہذا آنکھوں پہ پٹی یوں باندھی کہ دل نرم ہے. جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو سخت دل ہو. بڑا آدمی وہ
ہوتا ہے جو دل نرم ہو. تو دل نرم ہے اس لیے کہ بڑے آدمی ہیں اور حکم الہی کے پابند ہیں تو چھری بھی چلائیں گے. تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں خون بہتا ہوا دیکھ نہ لوں, اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اس کی محبت بڑھنا نہ شروع ہو جائے. ہاتھ پیر بھی باندھ دیے حضرت اسماعیل کے کہ اگر تڑپے گا, پیر رگڑے گا تو میرا دل نرم پڑے گا. جی ہاتھ پیر اس لیے باندھ دیے. ہم جانوروں کے ہاتھ پیر اس لیے باندھتے ہیں کہ اس کا تڑپتا ہوا دیکھنا ممکن ہے ہمارے لیے. یہ سنت ساری کہ ایک مرتبہ ہاتھ پیر باندھ کے چھری چلائی, چھری چلتی رہی مگر کٹ نہیں رہا گلا. اسے دیکھتے تھے کہ سیدھی دھار ہے مگر چھری چلاتے تھے تو گلا نہیں کٹتا تھا. دھار بھی بہت تیز تھی, اسی لیے سنت ہے کہ چاقو تازہ ہو. جی ایک لمحے کے اندر چاروں رگیں کٹ جائیں, زور نہیں لگانا پڑے, مگر گلا نہیں کٹ رہا تھا. آخر آنکھیں پٹی کھول کے دیکھا تو چھری الٹی تھی. پھر سیدھا رکھ کے چلایا, پھر نہیں چلی, پھر دیکھا تو الٹی ہو گئی تھی. تو کہنے لگے میں تو تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی اگر نبی گونگے سے بھی بولے تو وہ بولتا ہے. نبی اگر صلوات پڑھے ذرا محمد آل, نبی اگر کنکریوں سے کہیں کہ میں کون ہوں تو کنکریاں کلمہ پڑھ کے اس لیے بتا رہی ہیں کہ حکم امام, حکم معصوم ہے کہ بولو. ایک عربی, تھکے تو نہیں آپ, ایک عربی, ایک بدو, ایک دشمن رسول, ایک مخالف رسول, ایک اللہ کے رسول کو نہ ماننے والا گوہ کو شکار کر کے لایا. سندھی میں کیا کہتے ہیں گوہ؟ یہ پہلے کھاتے بھی تھے نا گوہ کو. تو اثرات تو آنے ہیں نا. گوہ کو شکار کر کے اس کی دم پکڑ کر لے کر آنا تھا. پتہ نہیں کتنے گھنٹوں پہلے کی مری ہوئی تھی. سرکار کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, کہنے لگا آپ رسول ہیں, دلیل کیا ہے رسالت پر؟ سرکار نے بے ساختہ اس مردہ جانور کو دیکھ کے کہا یہی تیرے ہاتھ میں جو گوہ ہے یہ بولے گی کہ میں کون ہوں. وہ مری ہوئی گوہ جس کی منڈیاں بھی لٹکی ہوئی تھی, اس کی گردن پکڑی ہوئی تھی, اس کی دم پکڑی ہوئی تھی, کہنا یہ بولے گی, کہا یہ بولے گی. تو حضرت نبی مکرم نے فوراً آواز دے کر کہا یا زب من انت وما انا, عربی میں زب کہتے ہیں گوہ کو, اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. نبی یا کہہ کے پکارے تو مردہ زندہ کیسے نہ ہو. اللہ اکبر. وہ جو مردہ ایک گوہ تھی, ایک مرتبہ اس نے گردن پہلے ہلانا شروع کی اور محسوس ہوا کہ زندہ ہے, اور پھر پھڑکنے لگی, تڑپنے لگی, اور ایک مرتبہ اپنی گردن کو اٹھا کر کہا انت رسول رب العالمین. صلوات پڑھے سرکار کی ذات پر. بھائی مجمع بہت زیادہ ہے, اس سے بہتر صلوات پڑھیں. توجہ کر لیا آپ نے. چھری سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ نبی بول رہا ہے تو اس کی مجال ہے کہ جواب نہ دے. تو لوہا بولا, چھری بولی, چاقو بولا, فوراً آواز آئی الخلیل امرنی والجلیل نہانی. مجھے خلیل امر کرتا ہے کہ چل, اور جلیل روک جاتا ہے کہ نہ چل. مجھے جلیل منع کرتا ہے اللہ, اور مجھے خلیل کہتا ہے کہ چلے, تو میں جلیل کی مانتا ہوں. تو فوراً آواز دی یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے ابراہیم, تم چھری چلاؤ تمہاری قربانی قبول ہے. جی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ذوالفقار بولتی تھی. میں لوگوں پر رحم کھاتا ہوں, مجھے ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو مولا علی کے فضائل سننے کے بعد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھے ان پہ رحم آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وادی کے نہیں ہیں, انہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا جہاں سے ہم پیتے ہیں. ان کے پاس وہ ذائقہ ہی نہیں ہے.
بھائی یہ محفلیں اس لیے بھی کیا کرو تاکہ ذائقہ بحال ہو، ٹیسٹ بحال کروانا ہے۔ بہت سارے کھانے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری غذائیں ہیں جو ہمیں مزہ نہیں دیتی، مگر جو لوگ پہلے سے کھا رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم کہتے ہیں میں تو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو مسئلہ اس کھانے میں نہیں ہے، مسئلہ زبان کے چٹخارے کا ہے، مسئلہ زبان کے ذائقے کا ہے۔ بعض کھانے فلاں ملک میں اتنے شوق سے کھائے جاتے ہیں، وہی کھانے ہمارے یہاں خراب ہو جائیں گے، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اسی ملک کے اندر بہت سارے کھانے ہیں، فلاں برادری میں، فلاں علاقے میں فلاں، تو ٹیسٹ بحال کروانا خود ایک ہنر ہے۔ یہ جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں نا، 2 4 5 10 تو بیٹھے ہوں گے نا، ان کا بھی کام یہ ہے کہ مارکیٹنگ ہے ہی یہ کہ ٹیسٹ بحال کروائیں۔ فلاں طرح کا ایک ڈیزائن آ رہا ہے کپڑوں کا، تو یہ اس کو اتنا چڑھائیں گے، اتنا سجائیں گے کہ لوگوں کو شوق ہونے لگے۔ تو جہاں بدن کے ذائقوں کے لیے، زبان کا ذائقہ بنانے کے لیے محنت کی جاتی ہے، میں آپ جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں اتنا مولا کا ذکر کرنے میں خرچہ کرو تاکہ لوگوں کی روحوں کو ذائقہ آنے لگے۔ یہ روح کو جب مزہ آئے گا نا اس ذکر میں، ابھی میرا بچہ پڑھ رہا تھا کہ میں نشے میں ہوں، ایک ہندو پنڈت ہے، وہ روزانہ جب اپنا کرواتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، وہ پتہ نہیں بھجن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ کچھ پڑھتے ہیں نا روزانہ اپنے مندر میں ادھر، تو وہ جب وہ شروع کرتا ہے نا اپنا سارا، اس کے مرید ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ آغاز کرتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا۔ تو اسے کچھ لوگوں نے کہا بھائی علی مولا تو مسلمانوں کا کہ شخصیت کا نام ہے، وہ کہنے لگا مجھے خود نہیں پتا کہ یہ میرے منہ پہ کیوں آتا ہے۔ سنی عالم دین کو وہ کلپ بھیج دیا، میرے اتفاق سے موبائل میں ہے، وہ ایک سنی عالم دین کو جناب ظہور احمد فیضی صاحب کو میں نے وہ کلپ بھیج دیا، علی مولا علی مولا، بہت دیر تک وہ جھوم جھوم کے اور سارا مجمع علی مولا علی مولا۔ تو مولانا نے مجھے جواب بھیجا اس کلپ کے نیچے لکھ کر، یہ ایسا نشہ ہے جسے چڑھ جائے پھر اترتا نہیں۔ مولا کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے۔ میں بھی بھیجوں گا، توجہ ہے۔ ایک سکھ سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ جب اسکول سے آتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں اس گھر میں کودتا پھاندتا، چڑھتا اترتا، صوفے پہ چڑھا، وہاں سے کودا، وہاں سے بھاگا، وہاں سے دوڑا، اور دوڑتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے کہا، میں نے کہا بیٹا تم بہت دن سے سن رہا ہوں، تو میں یہ تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا کیا کروں، جب یا علی کہتا ہوں نا طاقت آتی ہے، توانائی آتی ہے میرے اندر۔ تو یہ جو مزہ ہے نا، ذائقہ، یہ اسے بحال کروانا ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی تھوڑا سا خفا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی اتنا خرچہ کیوں، جی اتنا خرچہ کیوں، اتنے پیسے کیوں، اتنا اہتمام کیوں کیا۔ جس چیز کو آپ مطلوب اور مقصود جانیں گے نا، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا۔ جتنا اہتمام بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا فطری طور پہ توجہ بڑھتی چلے جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا آپ کیسے پڑھتے ہیں وہ بتائیے پہلے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں آپ ذرا بتائیے، جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے کبھی بنیان میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی گچھے میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی تہمت میں پڑھ لیتا ہوں، آفس سے آیا ہوں تو پہلے جلدی سے نماز پڑھوں پھر نہاتا ہوں جا کر۔ تو میں نے کہا آپ نے نماز کو فارغ لوگوں کا کام بنایا، آپ نے نماز کو اس انداز سے اپنایا کہ آپ گورنر صاحب تو بہت دور کی بات ہے، ڈی سی صاحب سے ملنے بھی جائیں تو اجلے سے کپڑے پہنتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، بال بناتے ہیں، ذرا اپنے اس دن تھوڑا بہت کچھ اپنے چہرے کو بھی اچھا کر لیتے ہیں جی۔ جب آپ دنیا کے وہ بھی ڈسٹرکٹ کے سربراہ سے ملنے جائیں تو آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہوتے ہیں، کائنات کے رب سے بات کر رہے ہیں، اور
بنیان میں نماز پڑھ رہے ہیں. تہمت صلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو یہ بچہ کبھی بھی نماز سے پیار نہیں کرے گا. ابا کی نماز تو ایسی ہے, ابا کہہ رہے ہیں یہ پڑھو, ابا کہہ رہے ہیں یہ والی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں بنیان میں, پسینوں میں بدبو, یہ پیسٹ اور برش کیے ہوئے 3 دن گزر گئے, اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو بچہ کبھی بھی شوق, اہتمام, غسل کر کے آؤ, وہ کلف کے کپڑے جو تم نے گورنر کے لیے بنوائے تھے پہلے اللہ کے پاس سامنے پہن کر آؤ, پرفیوم لگاؤ, بالوں کو بناؤ, آئینے کے سامنے سنوارو. بچہ پوچھے اماں سے اور ابا سے کہ کہاں جا رہے ہیں, کہ مصلی پہ جا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. کیوں؟ اگر نماز مطلوب اور مقصود ہوگی تو میں اہتمام کروں گا. مولا علی کا ذکر, مولا حسین کا ذکر, مولا عباس کا ذکر اگر میرے نزدیک اہمیت کا حامل ہے تو میں گندے کارپیٹ پہ مومنین کو نہیں بٹھاؤں گا, یہ چاندنی بچھاؤں گا, ممبر سجاؤں گا, ہار پھول منگاؤں گا, یہ جھالریں لگواؤں گا, نیاز کا اہتمام کروں گا. یہ 85 ایک لسٹ بنے گی کہ یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے, اور جتنا میں اس میں گڑ ڈالتا چلا جاؤں گا اتنا ہی میٹھا بڑھتا چلا جائے گا. اہتمام کریں گے تو توجہ بڑھے گی. توجہ یعنی ذائقہ بحال ہونا, ٹیسٹ کا بحال ہونا. توجہ یعنی ذائقہ بحال ہونا, اور ذائقہ ایک دفعہ بحال کروا دیجئے پھر آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. چھری چلا دی حضرت ابراہیم نے, چھری چل گئی. جب اطمینان ہو گیا کہ گلا کٹ گیا ہے تو پٹی کھول کر جب دیکھا تو دمبا ذبح ہو گیا تھا, مگر حضرت اسماعیل زندہ کھڑے تھے. کہا یا اللہ میری قربانی قابل قبول نہیں ہے. کہا نہیں ابراہیم, تمہارا دل دیکھ رہے تھے, تم نے ہماری خاطر اپنے بچے کو قربان کر دیا. ہمیں اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا, تمہاری قلب کی کیفیتیں چاہیے. میں بہت دیر لگا دی اس جملے کے لیے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کہا ان ھذا لہو البلاء المبین. اس سے بڑی قربانی نہیں, اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑی آزمائش نہیں تھی. ہم نے تاریخ کے اندر ابراہیم سے زیادہ کسی سے قربانی نہیں لی. مگر آیت یہاں رکی نہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین سلام علی ابراہیم. ابراہیم سے زیادہ قربانی کسی نے نہیں دی. اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو ابراہیم پر. جس کو اللہ سلام کرے, میں بچوں کے لیے کہتا ہوں سلام کا مطلب کیا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم پہ سلام کہا ہے. جی سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا مستحب ہے 69 درجہ ثواب, جواب دینا واجب ہے 1 درجہ ثواب. واجب کا ثواب کم ہے, مستحب کا ثواب زیادہ ہے. پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ پہل کرنے والا پہل کرنے والا ہوتا ہے. وہ سلام کر کے آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں مانوں گا, میرے ہاتھ سے آپ محفوظ ہیں, میری زبان سے آپ محفوظ ہیں, میرے وجود سے آپ محفوظ ہیں, میں آپ پر سلامتی بھیج رہا ہوں. اب اس پر واجب ہے کہ فوراً کہے کہ میری طرف سے بھی تم محفوظ ہو, یعنی میری طرف سے تم زندہ رہو گے. سلام یعنی زندگی کا پیغام. جی میں اور تھوڑا سا اس کو بہتر کروں. السلام علیہ یوم ولدت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ آیا ہے. السلام علیہ یوم ولدت, میرے روز ولادت پر سلام ہو. روز ولادت پر سلام. یہاں تو لوگ حضرت عیسیٰ پر سلام کرنے میں, مولا علی علیہ السلام کہنے میں ان کے گلے سے اتر نہیں رہا. یہ علی کو علیہ السلام بولیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں یا کرم اللہ وجہ بولیں, الجھن اس سے باہر نہیں آ رہی امت. ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے روز ولادت پہ سلام.
سلام یعنی زندگی. روز ولادت پہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ روز ولادت کو یاد رکھا جائے. السلام علیہ یوم ولدت یوم اموت، میرے روز رحلت پر سلام. یعنی قرآن میں میلاد پر بھی آیت ہے اور مجلس پر بھی آیت ہے. روز شہادت کو زندہ رکھو تبھی تو سلام ہوگا روز شہادت پر. روز ولادت کو یاد رکھو یعنی محفل کرو تبھی تو سلام ہوگا روز ولادت پر. سلام کا مطلب ہے بقا، زندگی، وجود، یاد، تازگی. صحیح ہے؟ توجہ چاہوں گا. حضرت ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم. یہ آج یوں ہی آپ مکے کے اندر صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہیں، جو مقام ابراہیم کو جا کے چومتے ہیں، یہ اللہ نے سلام کیا ہے ابراہیم پہ تبھی تو زندہ ہے. یہ حضرت ابراہیم پر اللہ کا سلام ہے یعنی بقا. اللہ نے کہا یہ زندہ رہے گا. ابراہیم جانے والے نہیں، ابراہیم رہیں گے. مگر آیت آگے بڑھی سلام علی ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین. سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم. مگر ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کو مؤخر کر دیا ہے. ہمیں ایک اور قربانی چاہیے جو اس سے بڑی ہو. بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، عزاداری سے اور امام بارگاہوں سے جڑے ہوئے تاریخی لوگ بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہوں گا، حضرت ابراہیم کی قربانی قبول ہو گئی لیکن اللہ نے مال جان اولاد نہیں لی، تب بھی کہاں زندہ رہے گا. اور جسے ذبح عظیم کہا حسین، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو حسین کا نام مٹا سکے؟ جب اللہ نے ابراہیم کو کہا زندہ رہے گا تو ابراہیم سے بڑی قربانی حسین کی. ہم ایک اور قربانی لیں گے جو اس سے بڑی قربانی ہوگی، جسے جناب علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. مولا علی نے فرمایا نا نقطہ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. نقطہ ہٹا دیجئے تو بے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تے ہے یا سے ہے. نقطہ طے کروائے گا کہ بے ہے، نقطہ طے کروائے گا کہ بے ہے. اور بے کا مطلب ہے استعانت، مدد. یہ کائنات مدد کی بنیاد پہ چل رہی ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. یہ بے کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ میں بے اسم اللہ کہتے ہیں نا، بے اسم اللہ، جس کو ہم جلدی میں کہتے ہیں یعنی صحیح کہتے ہیں بسم اللہ، بے اسم اللہ، بسم اللہ. یہ بے کیوں ہوئی؟ اسم اللہ کہہ کر شروع کرتا نا. بے کا مطلب یہ ہے مدد. میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن کی ایک اور آیت سنا دوں. نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت ہی اللہ کے نام ہیں. تو حضرت ابراہیم پر تو اللہ کا سلام ہے جس کی بنیاد پہ آج تک زندہ ہے. اور جو ابراہیم سے بڑی قربانی ہو وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں باپ ہے بائے بسم اللہ، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور اس کا بیٹا ہے ذبح عظیم کا مانی. سب سے بڑی قربانی حسین کی. مال اللہ نے واپس کر دیا، جان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی واپس کر دی، اولاد اللہ نے واپس کر دی، لیکن حسین سے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی، اولاد بھی لے لی. ذبح عظیم تو تبھی بنے گا نا، یعنی اس سے بڑی قربانی تب بنے گی کہ جب مال بھی اللہ لے لے. سارا مال بھی لوٹ لیا گیا، جان بھی لے لی، اولاد بھی لے لی، تب بڑی قربانی ہے نا. بڑی محنت کے بعد میں ایک جملے تک آپ کو لے کر آیا ہوں. کیا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں؟ آپ اپنے اس بچے کے لیے، چھوٹے بچے کے لیے ٹافی لے کر آئیں. یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے ٹافی لے کے آئیں. ان کے ابا، ان کے دادا خود لائیں اور ان کو دے دیں، اور جب یہ ریپر اتار کے کھانے لگیں تو کہیں ہمیں دے دو.
عمل تو دے گا نہیں، اس لیے کہ پیدائشی کنجوس ہے، تبھی تو سخیوں کے دروازے پر بٹھایا ہے۔ ہم پیدائشی کنجوس ہیں، تبھی تو سخیوں کے دروازے پہ لائے ہیں تاکہ سخاوت آئے۔ یہ بچہ عمل تو دے گا نہیں، لیکن کیا معلوم کہ یہ بچہ بڑا ہو اور دے دے۔ اگر یہ واپس کر دے گا اور آپ نے اس ٹافی کو کھانا چاہا تو سب مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے۔ کوئی کتنا ہی کہتا رہے بھائی یہی لائے تھے، لائے تھے تو دی کیوں تھی، دی تھی تو لی کیوں، لے بھی لی تو کھا کیوں لی، بچے کی ٹافی لے کر کھا گئے۔ ایسا ہی ہے، بچے کی ٹافی آپ نہیں کھاتے۔ یہی بچہ انشاءاللہ اچھا پڑھے گا، لکھے گا، اچھی محنت کرے گا، یہ مثال کے طور پہ وزیر مملکت بن جائے گا، یہ مثال کے طور پر کمشنر لگ جائے گا، یہ فلاں وزارت میں سیکٹری لگ جائے گا، یہ پولیس کے محکمے میں آئی جی لگ جائے گا۔ آپ کو گھر بھی بنا کے دے گا، آپ لے لیں گے، آپ کو کپڑے لا کے دے گا، آپ پہنیں گے، آپ کو گاڑی خرید کے دے گا، آپ لے لیں گے۔ 30 سال پہلے ٹافی نہیں کھائی، توجہ ہے بات کی، اور 30 سال کے بعد اس سے ہزاروں لاکھوں روپے کی چیزیں لینا شروع کر دی۔ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں۔ ابراہیم بندگی کے بچپنے کو کہتے ہیں، حسین بندگی کی جوانی کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ حسین سے سب کچھ لے گا، اس لیے کہ بندگی جوان ہے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ منظر دیکھے کہ مجھ سے مال جان اولاد نہیں لی گئی، آرزو تھی نا کہ یہ ہو، یہ سعادت، یہ عظمت کہیں اور نہ جائے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وجعلنا، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے قرار دے بالصالحین، صالحین میں سے، یا اللہ مجھے وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، میری اولاد میں سچی اور علی زبان عطا فرما، وجعلنی لسان صدق علیہ وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، دونوں آیتیں، آخری زمانے کے اندر میرے لیے ایک سچی زبان بنا دے، زبان ایسی ہو کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے برابر میں رکھی جائے، جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ زبان ہو تو پھر ایسی ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ مولا علی کا کلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اولاد کے لیے جو پوری ہوئی ہے۔ توجہ کر لی عزیزوں، میں نے مضمون یہ سوچا تھا اور اب اس اصلی مضمون پر آ گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا، لیکن الحمدللہ آ گیا۔ کبھی غور فرمایا کہ اس گھرانے کا اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ جی، سنی کر رہے ہیں، شیعہ کر رہے ہیں، ہندو کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، اب تو اور بڑھتا جا رہا ہے کام۔ جی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، جی سب کہیں گے ہمارے حسین۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ سنی ذکر نہیں کریں گے اور شیعہ ہی کریں گے۔ یہ میں تو بار بار کہتا ہوں اور بار بار جان کے کہتا ہوں کہ شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی امام حسین کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے وہ میرے مولا حسین کا مہمان ہے۔ خبردار، خود کھانا پکایا، خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ نیاز اگر بنائی ہے تو انہیں پہلے کھلاؤ جو بار بار نہیں کھاتے، ہاں، اور اگر واپس کر دیں تو ناراض بھی نہ ہو۔
اس لیے کہ وہ نیاز واپس کر رہا ہے، تمہارا اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ میں اس ممبر سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 3 مرتبہ سے زیادہ تمہیں نیاز نہیں بھیجنی پڑے گی، 4تھی دفعہ وہاں سے نیاز آئے گی، ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ ہو رہا ہے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آپ کے مٹیاری کے غلام قادر شاہ یا عبد القادر شاہ صاحب ہیں، بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ۔ غلام قادر شاہ، غلام قادر شاہ صاحب حجاموٹ۔ میری ابھی پچھلے دن ان سے ملاقات ہوئی کراچی میں، وہ یہیں کہ میں نے کہا جی میں آپ کے یہاں مٹیاری آ بھی رہا ہوں، آج شاید وہ یہاں نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے جی ہمارے یہاں مٹیاری میں تو پتہ ہی نہیں چلتا محرم میں کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سب اہل بیت کے، سب اس دروازے کے فقیر ہیں، اور میرے عزیزو تم 22ویں گریڈ کے افسر ہو جاؤ، 2000 ایکڑ کے زمیندار ہو جاؤ، مگر اس دروازے پہ گردن جھکا کے آنا۔ جتنا اس دروازے پہ ہم جھکیں گے اتنا ہی سر بلند ہوگا۔ اور ایسا ہے، یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، حقیقت یہ انہیں عاجزی پسند ہے۔ نوکر نیاز بنا رہے ہیں، نوکر نیاز کھلا رہے ہیں، فرش نوکر بچھا رہے ہیں، سارے کام نوکر کر رہے ہیں، نوکر کر رہے ہیں، بڑا سیانہ ہے، تنخواہ بھی لے گا، مولا حسین سے شاباش بھی لے گا۔ جب مولا کا ذکر ہونا تو بانی کو اپنا حصہ خود ڈالنا ہے۔ اماں سے ملے ہوئے مجھے 2 مہینے گزر گئے، پیسے بھیج دیتا ہوں، تمہاری اماں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اماں کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ ان کے پیروں میں بیٹھو، جھک کر سلام لو، ادب احترام کرو۔ تم 2 لاکھ روپے بھی مہینہ بھیج دو گے، انہیں اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا ان کے پیروں کو ہاتھ لگانے سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کے۔ کیا سبب ہے، بس 2 دلیلیں اور دے دیتا ہوں، کیا سبب ہے کہ اس گھرانے کا ذکر ہو؟ شعبان کی محفل پڑھ رہا ہوں، اس گھرانے کا ذکر رائج ہے، حاکم ہے، غالب ہے۔ 6 علتیں ہیں، 6 سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ ذکر غالب ہے۔ سب سے پہلی علت، سب سے پہلا سبب، اللہ چاہتا ہے، ارادہ پروردگار ہے کہ علی علی ہو، ارادہ الہی ہے کہ حسین حسین ہو، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی بات رہے۔ بھائی میوزیموں میں بھی ذکر نہ ملتا اگر علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوتا۔ جتنا اس ذکر کو دبانے کے لیے خرچہ کیا گیا، جتنا اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا، پارٹیاں کسی پارٹی کے خلاف کام کریں، یہ بھی کام ہوتا ہے۔ یہ واحد ذکر ہے جس کے لیے حکومتوں نے بجٹ پاس کیے کہ علی کی بات ہی نہ ہو، اور 2-3 سال میں ہی لوگ دم توڑ جاتے ہیں۔ بلکہ میں اور لفظ بہتر کروں، بعض لوگ تو ایک چائے کی پیالی پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا بہت سے لوگوں کو۔ بہت سے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو سال لگتا ہے، انہیں ختم کرنے کے لیے سال لگتا ہے۔ بہت سے اور بہت مضبوط ہوتے ہیں لوگ یا پارٹیاں، انہیں ختم کرنے میں 2-4-5 سال لگتے ہیں۔ صدیوں گزری ہیں حسین اور مولا علی کے ذکر کو مٹانے کے لیے۔ مضبوط حکومتوں نے خرچے کیے ہیں کہ علی کی بات نہ ہو۔ باقاعدہ درباروں سے ذلیل کر کے نکالا جاتا تھا، تم نے علی کے نام پر علیہ السلام کیوں بول دیا؟
اس کا نام حسین کیوں ہے؟ صدیوں کام ہوا اس کے اوپر، اور ایک دو علاقے میں نہیں، بڑی بڑی مملکتوں نے کام کیے۔ ایک سنی دانشور کا کہنا یہ ہے کہ جتنا ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے خرچہ ہوا، اتنا ہی اللہ نے اسے غالب کیا۔ مانو کہ اس کے پیچھے ارادہ ہے پروردگار۔ سارے ارادے اور منصوبے فیل، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اور بتاؤں علی کے دشمنوں کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، بات جا رہی تھا۔ علی کے دشمنوں کو، شاہ صاحب، علی کے دشمنوں کو اللہ نے اتنا ذلیل کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں نے پھونک سے چراغ بجھانا چاہا۔ واللہ یتم نورہ، اور اللہ تو اس نور ذکر علی کو جاری رکھے گا۔ اللہ نے پوری طاقتوں کو، پورے بجٹوں کو، پورے خزانوں کو پھونک بولا ہے، اور کیا ذلیل کریں۔ اتنی بڑی بڑی طاقتیں، اتنی بڑی بڑی حکومتیں، اللہ کہہ رہا ہے پھونک۔ بعض لوگوں کو تو مرتے وقت بھی پھونک نہیں نکلتی۔ یہ پھونک اللہ نے بولا ہے نا بھائی، یہ اپنی پھونک سے بجھا رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ چراغ ذکر علی کو اگر پھونک سے بجھاؤ گے تو پہلے داڑھی جلے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات۔ ارادہ پروردگار، بس اسے ایک نقطہ 6 نہیں بیان کر پاؤں گا انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ پہلا سبب ذکر اہل بیت کا غالب ہونے کا پہلا سبب میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ پہلے تو سنی خطیب اور ذاکرین، شیعہ ذاکرین اور خطبہ اپنے آپ کو متکبر نہ بنائیں جی، گردن ٹیڑھی کر کے بات نہ کریں جی۔ یہ آج تمہیں عزت احترام مل رہا ہے، یہ اس ذکر کی نوکری کی وجہ سے مل رہا ہے، اور اس ذکر کا جو مجھ سے ذکر کروایا جا رہا ہے اس انداز سے، اس کے 2 سبب ہیں، ایک آپ، ایک بانی۔ بانی نے بلایا ہے، آپ سننے آئے۔ بانی بلاتے اور آپ میں سے کوئی نہیں آتے تو کہتے ہیں جی اس دفعہ غلطی ہوئی، آئندہ نہیں بلائیں گے۔ کوئی آئے ہی نہیں انہیں سننے کے لیے۔ تو سامع اور بانی، یہ سبب ہے کہ مجھے توفیق ہو رہی ہے کہ میں مولا کی بات کر رہا ہوں، تو میں جن کی وجہ سے صاحب توفیق بن رہا ہوں میں انہی کی بھی احترامی کروں، سامعین کا احترام نہ کروں، بانی کا احترام نہ کروں، تو یہ توفیق سلب ہو جائے گی۔ تکبر نہ کروں، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، چند کتابوں کو پڑھ کر نکات کو ترتیب دیا، جملوں کو منظم کیا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تو کمپیوٹر بھی کر سکتا تھا، یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ میں تکبر نہیں کر رہا، عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا، حقیقت یہی ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ سنی خطیب کا اور ذاکر کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ہم جو نبی اور علی کی اور مولا کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ہنر نہیں ہے جی۔ اس لیے ہنر نہیں ہے کہ اللہ کو یہ کام کروانا ہے، مجھ سے پہلے بھی ہوتا تھا، میرے بعد بھی ہوگا، تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اور کیا معلوم کہ میں نے جگہ گھیری ہوئی، میں ہٹوں تو اچھا ہو جائے، کیا معلوم مجھے خطیب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، میں ذرا قوم کی جان چھوڑوں تو کوئی اور آئے اچھا انداز۔ تو یہ نہیں سوچا جائے کہ جی ہمارا کوئی کارنامہ ہے، ہمارا کوئی، اللہ کا ارادہ اس کے پیچھے ہے۔ اب ذرا روایت سنیے۔ جب مولا حسین کو لا کر دیا مولا نبی کی گود میں، دو پیغام دوں گا، 2 حدیثیں سنا رہا ہوں، وہ منظر دکھا رہا ہوں آپ کو۔ مولا حسین کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، نبی مکرم کی آغوش میں لا کر دیا امام حسین کو، ایک پارچے میں لپیٹ کر، ایک کپڑے میں لپیٹ کر امام کی نبی کی گود میں دے دیا۔ ایک
ایک بیوی نے لا کر دیا. دوسری بیوی جناب عاتقہ بنت عبد المطلب وہ دوڑی بھی آئی, یا رسول اللہ کچھ رکیے, اور امام حسین کو لیتے ہوئے کہنے لگی میں اس کو نہلا کر لے آؤں. بچے کی آمد ہوئی ہے, یہ قریب الولادت ہے, کچھ دیر پہلے ہی دنیا میں جلوہ فگن ہوئے ہیں. حضرت عاتقہ نے آگے بڑھ کر لیتے ہوئے کہا میں اسے نہلا کر لے آؤں. نبی نے ان سے لیتے ہوئے سینے سے لگایا اور ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا ان اللہ قد نظفہ وطہرہ, اللہ نے اسے طاہر بنا کر بھیجا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے اسے طاہر اور مطہر بنا کر بھیجا ہے, تم کیا نہلا کر لاؤ گی؟ اور اس کے بعد بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر دعا فرمائی, اور دعا ہے قرآن مجید کی وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے مانگی. صرف اس دعا کا جملہ سن لیا, ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. نبی کی دعا ہے حسین کو گود میں لے کر, یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. آج اگر حسین حسین ہو رہا ہے تو یہ نبی کی دعا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے حسین کی طرف موڑ دے. ارادہ پروردگار ہے جو یہ ذکر غالب ہوتا جا رہا ہے. خبردار اس ذکر کو مٹانے والے کسی سیاسی مذہبی جماعت کو بنا کر یہ نہ سوچیں کہ ذکر کو رکوا دیں گے. خیر پور میں ایک پلاٹ کے جھگڑے میں بندہ مارا گیا, اس کی بڑی آرزو تھی کہ ذکر حسین رک جائے. منو مٹی کے نیچے اسے کیڑے کھا رہے ہیں, مگر ہم تو آج بھی ذکر حسین کر رہے ہیں. بڑی بڑی تقریریں تھیں اس کی, ذرا اٹھا کر دیکھیے کیا بولتا تھا کہ میں جلوس بند کرواؤں گا, میں ماتم بند کرواؤں گا. اب اپنے اوپر ماتم کر رہا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ذکر غالب رہے گا. آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں, دلیل کہ یہ ارادہ الہیہ ہے کہ اس گھرانے کی بات غالب رہے. دیکھیے اگر موسم گرم ہو جائے تو شاعر سے شعر نہیں ہوتا, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو, سردی لگ رہی ہو تو مصرع نہیں ہوتا. بیگم صاحبہ سے لڑائی ہو کر مجلس پڑھنے آئے تو خطابت نہیں ہوتی. بیرونی حالات کا انسان کے دماغ پہ بڑا اثر ہے. بیرونی حالات اگر مساعد ہوتے ہیں تو ذہن اچھا چلتا ہے. قربان جائیں اس گھرانے پر. بیرونی حالات اتنے خراب ہیں, دربار شام ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, اور آواز دے کر کہتا ہے کہ کیا گزری تم پہ کربلا میں. تب بی بی زینب کا جملہ. میں اپنی دوسری دلیل دے رہا ہوں کہ یہ ذکر غالب رہے گا. جناب زینب نے ایک مرتبہ اسے آواز دے کر کہا, اللہ اکبر, کہدک جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں سب چلا, وجہت جہدک جتنا پیسہ ہے سب لگا دے. فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب, مگر جان لے جتنے ہیلے بہانے طریقے سیاست پیسہ جتنا تو ہمارے خلاف لگائے گا, جان لے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم صاحب عظمت رہیں گے. ہماری عظمت کو تیرا پیسہ نہیں بگاڑ سکے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے سننے کو عبادت شمار فرما. بی بی زینب کو ہم سے راضی فرما. بی بی کی زیارت کا ہمیں شرف نصیب و توفیق عطا فرما.
امام سجاد علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما، مولا حسین کی زیارت اور دیدار نصیب فرما، مولا عباس کے دیدار اور زیارت نصیب فرما۔ یہ سب تیری بارگاہ میں فقیر بیٹھے ہیں اور تیری درگاہ میں مقربوں کا واسطہ دے رہے ہیں۔ یا اللہ ان فقیروں کی حاجتوں کو پورا فرما، ان منگتوں کی، ان مانگنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو ہماری حاجات ہیں، تو علیم بالذات صدور ہے، تو ہم سے زیادہ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے۔ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج مولا عباس کا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب مولا حسین کا، امام سجاد کا، تجھے واسطہ ہے حضرت علی اکبر کا، اس گھرانے کے تمام اس مہینے میں آنے والی نسبتوں کا واسطہ، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بانی محفل کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، اس گھرانے کے تمام عزیزوں، بچوں، بھائیوں، بیویوں، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔